بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ عمر اپنے بابا کو دیکھ رہا تھا اور جناب جنادہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ ان کے چہرے پر دھول اور مٹی جمی ہوئی تھی۔ عمر اس ڈر سے کہ کہیں بابا اس کی آنکھوں سے اوجھل نہ ہو جائیں، بس بابا کو دیکھے جا رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ایک منٹ کے لیے بھی اس نے اپنی آنکھیں بند کی تو بابا چلے نہ جائیں۔ جناب جنادہ نے اپنی تلوار اٹھائی، اس پر ایک ہاتھ پھیرا اور اپنی بیوی بچوں کو دیکھا۔ ان کی بیوی بولی، آپ بھی جا رہے ہیں کیا؟ اب آپ کی باری ہے۔ جناب جنادہ سر کو ہلاتے ہوئے بولے، ہم سب کو ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ کیا اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے پیروں سے چل کر اپنے خدا کے پاس چلے جائیں؟ ادھر عمر بے چین تھا۔ وہ جان رہا تھا کہ یہ بابا سے اس کی آخری ملاقات ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو بھی میدان میں گیا ہے وہ واپس نہیں آیا۔ عمر اپنے بابا سے کچھ کہنا چاہ رہا تھا، لیکن اس کی ہمت نہیں ساتھ دے رہی تھی۔ جناب جنادہ خیمے کے دروازے پر آئے اور میدان کی طرف دیکھ کر بولے، حبیب ابن مظاہر بھی شہید ہو چکے ہیں، اب مجھے بھی جانا چاہیے۔ میرے بیٹے، خدا حافظ، اب تم ہی اس گھر کے مرد ہو۔ یہ کہہ کر جناب جنادہ گھوڑے پر سوار ہو کر امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے اور ان سے کچھ کہا، پھر گھوڑے پر سوار ہوئے اور گھوڑے کو میدان کی طرف دوڑا دیا۔ ہر طرف دھول ہی دھول نظر آ رہی تھی۔ عمر کی ماں اس کے کندھے پر ہاتھ رکھی ہوئی تھی اور عمر میدان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ماں کہہ رہی تھی، بیٹا، تمہارے بابا ایک بہادر آدمی ہے۔ عمر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد تلواروں کی آوازیں آنا بند ہو چکی تھی۔ عمر کی ماں کی آنکھیں بھیگ چکی تھیں، لیکن وہ رو نہیں رہی تھی۔ تبھی کانوں میں کسی کی آواز آئی، جناب جنادہ بن حارث سلمانی بھی شہید ہو گئے، ان کو شہادت مبارک ہو۔ عمر کے بابا میدان میں خون میں ڈوبے پڑے تھے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ ماں بولی، میرے بیٹے رونا نہیں۔ عمر نے روتے ہوئے کہا، بابا، بابا شہید ہوئے۔ ماں بولی، میں جانتی ہوں، لیکن تم رو نہیں۔ عمر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اونچی آواز میں روئے، لیکن اس کی ماں اسے سمجھا رہی تھی، بیٹا، تم ایک بہادر مجاہد کے بیٹے ہو، تم جنادہ بن حارث سلمانی کے بیٹے ہو۔ عمر نے کہا، امی آپ بھی تو رو رہی ہیں۔ ماں نے کہا، میں تو اپنے مولا حسین کی تنہائی پر آنسو بہا رہی ہوں، ان کے ساتھ ہی ایک ایک کر کے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ اے کاش مجھے بھی میدان میں جانے کی اجازت مل جاتی۔ ماں ابھی یہ کہہ ہی رہی تھی کہ عمر بولا، کاش میں میدان میں جاتا اور اپنے مولا و آقا امام حسین پر اپنی جان قربان کر دیتا۔ ایک مرتبہ ماں نے اوپر سے نیچے تک عمر کو دیکھا، اس کا چکر لگایا اور بولی، ہاں تم بھی میدان میں جا سکتے ہو۔ وہ دیکھو، میدان میں تمہارے بابا کی تلوار اور گھوڑا زخمی حالت میں پڑا ہے، تم اس گھوڑے اور تلوار کے وارث ہو۔ جاؤ میدان میں جاؤ، اپنے امام کی نصرت کرو، اپنے امام کی مدد کرو۔ عامر نے اپنی ماں کو خدا حافظ کیا اور امام حسین کی خدمت میں پہنچا۔ امام حسین نے عامر کو دیکھا اور کچھ دیر کے لیے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ عامر امام کے قریب گیا اور بولا، مولا، آپ سے میدان میں جانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، نہیں بیٹا، ابھی تمہاری ماں نے تمہارے باپ کا غم دیکھا ہے، تمہاری شہادت کو وہ برداشت نہیں کر پائیں گی۔ عمر نے کہا، مولا، ماں ہی نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ میں اپنے بابا کی طرح آپ کے دشمنوں سے لڑنے آیا ہوں۔ امام اسے منع کرتے رہے، لیکن عمر کا اصرار بڑھتا رہا۔ آخر میں امام اسے مرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ عمر میدان میں پہنچتا ہے اور دشمن کو للکار کر کہتا ہے، اے ظالموں، جان لو کہ میرے مولا حسین ہیں، وہ فاطمہ اور علی کے بیٹے، ان کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ تبھی گھوڑے پر سوار کچھ لوگ اس کی طرف حملہ کرنے کے لیے بڑھتے ہیں۔ وہ اپنی تلوار کو ہوا میں لہراتا ہے اور دشمن کی تلوار سے اس کی تلوار ٹکرانے لگتی ہے۔ تلواروں کے آپس میں لڑنے کی آوازیں ماں کو بھی سنائی دے رہی ہیں، مگر عمر کو پتا ہے اس کی ماں اس کے لیے دعا کر رہی ہے اور وہ پچھلی بار کی طرح
اس بار بھی نہیں روئیں گی۔ تبھی ایک شخص عمرو کی کمر پر ایک حملہ کرتا ہے اور تلوار اس کی کمر میں دھنس جاتی ہے۔ دوسرے حملے میں عمرو کی تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ جاتی ہے اور عمرو زمین پر گر جاتا ہے۔ جناب جنادہ اپنے بیٹے کو لینے جنت سے آ گئے۔ عمرو کی روح اپنے بابا کے پاس چلی گئی۔